تو میں نے ایک دن اس کو دیکھا ہے، اعجاز نام کا آدمی تھا، اس کے ساتھ وہ بالکل بے پرد وہ منگروں میں چھپے ہوئے تھے، جو سبزی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں ان میں چھپے ہوئے تھے، بے پرد تھے۔ بیٹی نے کہا کہ پاپا آپ تو کہتے تھے کہ وہ مر چکی ہے۔ میں نے کہا بیٹا کہ آپ دنیا میں چل نہیں سکیں گے، آپ کی ماں اتنی گندی عورت ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ باپ بھی ایسا ظلم کرتا ہے اور میری ماں جو ہے وہ لوگوں کو مجھے سپلائی کر رہی ہے۔ میں قرآن پاک پڑھی ہوں، مجھے اس زندگی سے گن آتی ہے، آپ مجھے لے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی مختلف سٹوری کے ساتھ موجود ہوں۔ یقیناً آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ بھائی موجود ہیں، ان کی شادی آج سے کوئی 20 سال پہلے ہوئی اور شادی کے بعد اس عورت نے ناجائز تعلقات پیدا کیے غیر مردوں کے ساتھ، اور وہ کس طرح کیے، انہوں نے اس کو کس طرح رنگے ہاتھوں پکڑا، وہ ہم بھائی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد طفیل۔ طفیل بھائی، آپ کی شادی 20-22 سال پہلے ہوئی؟ جی بھائی، بھی اتنا ہی ٹائم ہوا ہے۔ کتنا عرصہ آپ کی بیوی کے تعلقات آپ کے ساتھ ٹھیک رہے؟ میرے ساتھ بس ایسے 2-3-4 ماہ جو ہے نا وہ ٹھیک رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جس آدمی کو دیکھتی تھی بس اسی کے ہی پیچھے چل جاتی تھی۔ مطلب ایسا کیوں کرتی تھی وہ؟ سب سے پہلے ہم منڈی احمد آباد میں رہے ہیں، وہاں پہ ہم کھیتی باڑی کرتے تھے، دوانے وغیرہ لگاتے تھے، سبزیاں بیجتے تھے۔ تو میں نے ایک دن اس کو دیکھا ہے، اعجاز نام کا آدمی تھا، اس کے ساتھ وہ بالکل بے پرد وہ منگروں میں چھپے ہوئے تھے، جو سبزی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں ان میں چھپے ہوئے تھے، بے پرد تھے۔ میں وہاں سے اس دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا ہوں اور آواز دی ہے کہ جو کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، لیکن یہاں آ جاؤ۔ وہ آئی ہے، مجھے کہا ہے کہ اس نے کہ بھائی پیر پکڑ لیے ہیں، مجھے کہتی ہے کہ اس بچی کو دیکھ لو، اس کے نام پر مجھے معاف کر دو اور نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ بھی بچہ تھا اس وقت؟ جی یہ مریم پیدا ہوئی ہوئی، لیکن وہ یہاں آدمی بھی جی بالکل دونوں بے پرد تھے۔ جب وہ میرے پاس آئی ہے تو اس بچی کو اٹھایا اور میرے قدموں میں رکھ دیا ہے کہ اس بچی کے نام پر مجھے معاف کر دو، میں آئندہ سے ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ میں چپ کر گئی ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے، اولاد کے لیے جو ہوتا ہے نا باپ وہ زہر بھی کھا لیتا ہے۔ بے شک ناظرین، یہ انہوں نے بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ مرد باہر چاہے جتنا بھی گندا یا غلط کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی بیگم کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بیگم اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور یہ بھائی اس لیے چپ کر گئے کیونکہ ان کی ایک بیٹی تھی، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے، وہ بغیر ماں کے وہ پلے بڑھے، وہ بغیر ماں کے بڑے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر وہی حرکت کی ہے۔ میں نے دنوں کے بعد کیا؟ تقریباً 2-3 ماہ گزارے ہیں، اس نے پھر اسی آدمی کے ساتھ میں سبزی لینے جا رہی ہے، لکڑی لینے جا رہی ہے، جو بھی کام کرتی تھی جس طرف وہ ہوتا تھا اس طرف جاتی تھی۔ مجھے دکھ ہوتا تھا کہ یہ بیگم میری ہے اور چلتی گھومتی پھرتی دوسرے آدمی کے ساتھ ہے۔ آپ نے کبھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ اب بھی میں بہت کوشش کرتا تھا، لیکن جب مجھے بچوں کو دیکھتا تھا اس بیٹی کو تو اس کو میرے آگے ڈال دیتی تھی کہ اس بچی کے نام پہ ہمیں معاف کر دو، آئندہ سے میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ لیکن میں جب اس کو چہرے کو دیکھتا تھا تو میں بس یہی دیکھتا تھا کہ میری بیٹی ہے، یہ در بدر ہو جائے گی، اس کو مجھے بھی بیوی کوئی مل جائے گی، اسے تو آدمی ایسے ہی ملتے جا رہے ہیں لیکن اس کو ممتا نہیں ملے گی۔ میں نے اس کو اس بیٹی کے واسطے معاف کر دیا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں لاہور میں آ گیا ہوں، لیکن یہاں بھی اس نے یہی حرکت کی ہے۔ میں یہاں سے واپس دیپال پور میں ایک گاؤں آتا ہے اللہ پور، ادھر چلا گیا ہوں، ادھر بھی اس نے یہی عادتیں کی ہے کہ خون نہیں کھولا کہ یہ میری بیگم ہوتے ہوئے کیا یہ غلط کام کر رہی ہے۔ یہ جس آدمی کے پاس رہ رہی ہے نا، یہ اس وقت آرمی میں ملازم تھا، کرنل کی گاڑی چلاتا تھا، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا کہ یہ بہت بڑے عہدے میں تھا۔ میں پولیس میں بھی نہیں کوئی کمپلین نہیں کروائی کہ بھئی یہ مجھ سے جیت جانے والا ہے، کیونکہ فوج جو ہوتی ہے اس کو پولیس نہیں پکڑتی ہے۔ آپ کی بیگم نے ڈیورس لی تھی؟ نہیں، کوئی ڈیورس نہیں لیا، کوئی میرے پاس نوٹس نہیں آیا کسی نکاح پہ نکاح کیے؟ اس نے کہا کہ تمہارا ہی ہمارے ساتھ نکاح نہیں ہے، تمہارے بچے ہیں، چاہے گاڑی کے نیچے دو چاہے دفنا دو، یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ سگی ماں نے کہا؟ جی سخی ماں نے کہا ہے، وہاں پہ وہ گاؤں پروبناباد آرمی اسٹیٹ فارم اس کا نام ہے، آپ وہاں سے چیک کروا سکتے ہیں، میں جو بھی کہوں گا میں کبھی جھوٹ نہیں۔ اب آپ کی بیگم کہاں ہے؟ اب وہ محمد احمد کے ساتھ ہی رہ رہی ہے، عرصے سے رہ رہی ہے؟ وہ تقریباً 12-14 سال سے 15 سال سے ان کے پاس ہی ہے۔ بچے کہاں ہیں؟ بچے میرے پاس رہے ہیں تقریباً 12-13 سال میرے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں۔
12-13 سال کے بعد جو ہے نا میں اپنے پیر و مرشد کے پاس رہتا تھا گجرات میں. وہاں پہ کرونا کی مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو میں لاہور میں آ گیا تھا کہ ادھر آدمی باہر ملک میں زیادہ ہوتے ہیں, جو بھی آتا تھا بیماری لے کے آتا تھا. میں اپنے بچوں کو لے کر لاہور میں آ گیا ہوں. جدھر میں نے مکان شاہپور کاجرا میں لیا ہے, ساتھ والی ہمسائی جو ہے وہ اس کے جاننے والی تھی. جب میں گھر آیا ہوں بچوں کو وہ نہیں پہچان سکتی تھی, مجھے اس نے پہچانا ہے. اس عورت کو اس نے کہا ہے کہ بھائی یہ بچے میرے ہیں اور یہ کچھ بھی کرو مجھے یہ بچے چاہیے. آپ کی بیگم نے اس عورت کو کہا ہے؟ اس عورت نے کہا ہے, اس عورت کو اس نے کچھ پیسے بھی دیے ہیں. اس چند دنوں میں جو ہے نا ہمارے بچے ہم سے تبدیل کر لیے ہیں. میری بیٹی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ پاپا یہ تصویر کس کی ہے. میں نہیں برداشت کر سکا. میں نے کہا کہ بیٹا اس تصویر کو سنبھال کے رکھ لو, یہ تمہاری ماں ہے. بیٹی نے کہا کہ پاپا آپ تو کہتے تھے کہ وہ مر چکی ہے. میں نے کہا بیٹا کہ آپ دنیا میں چل نہیں سکیں گے, آپ کی ماں اتنی گندی عورت ہے, آپ کو لوگ بہت تانے دیں گے. میں اس لیے کہتا تھا کہ آپ کو اس طرح کی کوئی انگلی نہ اٹھائے, لیکن اس کا نصیب اس کو مل گیا. پھر بچے اس کے پاس چلے گئے؟ بچے اس کے پاس چلے گئے. میں نے چونگ تھانے میں اس وقت درخواست دی تھی, لیکن میں غریب ہوں, میری کوئی نئی آواز سنی گئی. آپ نے مجھے آف دا کیمرہ بتایا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا سوتیلا باپ جو ہے وہ زیادتی کرتا رہا. وہ کرتا, مجھے نہیں اس بارے اس یہ بیٹی میری کب پتہ جانتی. چلا؟ مجھے اس وقت پتہ چلا ہے, مجھے بچی نے فون کیا ہے کہ پاپا آپ ہمارے پاپا ہیں, تو میرے ساتھ ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں. کس نے کیا ظلم؟ بیٹی نے کیا کہا ذرا تفصیلاً بتائیے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ باپ بھی ایسا ظلم کرتا ہے اور میری ماں جو ہے وہ لوگوں کو مجھے سپلائی کر رہی ہے. میں قرآن پاک پڑھی ہوں, مجھے اس زندگی سے گن آتی ہے, آپ مجھے لے جا سکتے ہیں. میں نے کہا کہ بیٹا آپ تھوڑی دیر اور صبر کریں, میں دور ہوں, میں آج ضرور جاؤں گا, چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں, اس گندگی سے میں آپ کو نکالوں گا. ہر حال میں جب میں آیا ہوں تو راستے میں ہی مجھے فون آ گیا کہ آپ نے یہ لڑکی اغوا کی ہوئی ہے. میں نے اس کو بتایا ہے کہ بھائی میں اغوا کرنے والا انسان نہیں ہوں, میں اس کا باپ ہوں اور میں نے اس کو بہت مشکل سے ان بچوں کی پرورش کی ہے, لہٰذا آپ مہربانی کر کے تھوڑا سا وقت دیں. اللہ پاک آپ کو صبر دیں, آپ حوصلہ رکھیں. انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا. میرے آنے سے پہلے مجھ پر FIR کر دیے. میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ میں تھانے اور کورٹ کچہریوں کے بھائی آپ صبر کریں, اللہ پاک آپ کو حوصلہ دیں, اللہ پاک آپ کو انصاف دلائیں گے انشاءاللہ. مجھے بتائیے آپ کی 2 بیٹیاں تھیں نا؟ جی میری 2 بیٹیاں. اب دوسری بیٹی کہاں ہے؟ دوسری بیٹی اب ان کے پاس ہی ہے. ڈر لگتا ہے آپ کو سوچ کے, وسوسے آتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کریں گے؟ بس جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے وہی اس کے ساتھ ہوگا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ عمران خان, وزیر اعلیٰ شہباز شریف خدا کے لیے میری مدد کر دے اور میری بچی مجھے واپس دے دے. ناظرین اس ٹائم یہ درد سے بھر چکے ہیں, میں الفاظ استعمال نہیں کر سکتی ان کے بارے میں, کیا کہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میرا دل پھٹ رہا ہے یہ سن کے کہ پہلے ان کی بیگم نے ناجائز تعلقات پیدا کیے غیر مردوں کے ساتھ, انہوں نے الف ننگا اپنی بیگم کو پایا, پھر بھی برداشت کیا صرف یہ سوچ کے کہ کہیں میری بیٹیوں سے ممتا نہ چھن جائے, ان کے سر سے ماں کا سایہ نہ ہٹ جائے, میری بیٹیوں کی پرورش کون کرے گا. اس کے بعد اس ماں نے نکاح پہ نکاح کیا جو کہ حرام ہے, جو کہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا. اس بے شرم ماں نے پھر اپنی بیٹیوں کو لے جا کے آگے استعمال کروایا, اپنے اس سوتیلے باپ سے اور لوگوں سے استعمال کروایا, اس سے وہ پیسے لیتی رہی. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو دوسری بیٹی ہے, چھوٹی بیٹی ہے, وہ 11 سال کی ہے نا, بس یہ 11-12 سال ہے, امن پڑا 11-12 سال کی ہے, کہ وہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہ زیادتی نہ کرے. میری درخواست ہے حکومت سے, میری درخواست ہے ان بڑے اداروں سے, میری درخواست ہے ان پاورفل لوگوں سے جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کی بھرپور مدد کی جائے اور ان کو انصاف دلایا جائے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.